خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہے اور احتجاج کی وجہ سے ہر جگہ پر سڑکیں بلاک ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت حالات خراب ہو چکے ہیں، لیکن یہ صورتحال اچانک کیسے پیدا ہوگی اور عمران خان کیوں اس وقت اپ سیٹ بیٹھے ہیں؟ پاکستان پر کن ممالک کا پریشر ہے؟ پوری صورتحال اصل میں ہے کیا؟ اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے صدر نے کس حد تک مسلمانوں کا دل دکھایا تھا۔ اس کے بعد پاکستان، سعودی عرب اور پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک میں فرانس کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ایشو یہ ہوا کہ باقی ممالک نے کمپرومائز کر لیا۔ پاکستان کے اندر معاملات کچھ اس طرح تھے کہ یہاں پر ڈیمانڈ بڑھنے لگی کہ ہمیں یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے۔ اب کسی بھی مذہبی شخصیات کی توہین کریں گے تو وہاں کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم نے آج تک، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے غیر مسلم ہے، ہم نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا؟ ہم نے کبھی کسی کے رب کو، بھگوان کو کوئی غلط بات کہی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم تھا کہ تم کافروں کے رب کو غلط نہ کہا کرو۔ مطلب ان کا رب جو بھگوان بناتے تھے، جو وہ بت بناتے تھے، انہیں کبھی بھی غلط نہ کہو، کیونکہ وہ تو جھوٹے ہیں آلریڈی۔ اگر آپ انہیں جھوٹا کہو گے تو وہ آپ کے سچے رب کو جھوٹا کہیں گے تو آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کے مذہبی رجحانات پہ ہم نے کاری ضرب لگانے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، ہماری جان ان پر قربان، یہ ان لوگوں کے خاکے کیوں بنا رہے ہیں؟ ناظرین، جب علامہ خادم حسین نے فیض آباد دھرنا دیا تھا تو اس وقت عمران خان کی حکومت نے ایک حامی بھری تھی، اچھا ٹھیک ہے، ہم سفیر کو نکالنے کے معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے اور پارلیمنٹ میں لانے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس میں یہ تھا کہ سب کا پتہ چل جائے کہ کون سی پارٹی کہاں پر کھڑی ہے، اور عمران خان کا پلان یہ تھا کہ ہم اکیلے فرانس کے خلاف نہ جائیں، امت مسلمان کا پورا ایک بلاک ہو، خاص طور پر اس میں OIC ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم سب مل کر فرانس کا بائیکاٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اچانک سعد رضوی، جو علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری ہونے کے بعد پورا ملک جیم ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرانس پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلانے جا رہا تھا۔ یہ کمپین فرانس FATF کے اندر چلانے والا تھا۔ جو بائیڈن بھی افغانستان کے حوالے سے ہمیں جواب دینا چاہتا ہے۔ دوسرا اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان سے آپ فرانس کے سفیر کو نہ نکالیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پریشر ڈالا گیا ہے اور فرانس G5 کنٹریز میں بھی شامل ہے، اس لیے فرانس کا FATF کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ فرانس پہلے دن سے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں فرانس کی رافیل ڈیل انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب جب عمران خان نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے کا پورا سٹرانس لیا کہ ہم گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برداشت کر سکتے، انہوں نے وہاں پر پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے اور گرے لسٹ میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اگر آپ فرانس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو FATF میں بلیک لسٹ کروانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، بلکہ آپ کو دھکیلا جائے گا، جبکہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ انہوں نے ہمارے دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ قابل قبول نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ فرانس کا ایک کتا بے شرم پریزیڈنٹ اٹھ کر آپ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس کو جسٹیفائڈ نہیں کر پاتے۔ لہذا صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا پہلے والا پلان تھا کہ ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے باقی ممالک مل جائیں گے اور ایک اچھا خاصا سٹرونگ ری ایکشن دیں گے، لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ بڑے بڑے ممالک نے عمران خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بس ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا اور کھل کر فرانس کے خلاف بیان دیا۔ باقی اسلامی کنٹریز نے اپنے لوگوں کے ڈر سے تھوڑی سی بات کی، کچھ چیزوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پاکستان کے اوپر پورے یورپ کی جانب سے پریشر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوری یورپی یونین پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ یورپ کے اندر ایک بات کی جاتی ہے
کہ یورپ کے ایک ملک کا دشمن پورے یورپ کا دشمن، ایک کا دوست سب کا دوست۔ اس لیے فرانس نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یو کے نے پاکستان پر پابندی لگائی ہے۔ اس طرح ان کا پلان ہے کہ ان ممالک سے بھی پاکستان پر پابندی لگوائیں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، فرانس کی جانب سے جتنی مرضی گستاخی ہو، پاکستان کے ساتھ سوائے ترکی کے کوئی اسلامی ملک نہیں کھڑا۔ آپ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، چاہے وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ممالک ہوں، عرب ممالک ہوں یا کوئی دوسری اسلامی کنٹری ہو، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ انہوں نے صرف اور صرف اگر تھوڑا بہت احتجاج کیا، وہ لوگوں کے ڈر سے کیا کہ ہم نے فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری امت مسلمان کی جانب سے ایک بڑا پیغام دینا چاہیے تھا کہ آپ جب اٹھتے ہیں ہمارے مذہب کی توہین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ کا جی چاہتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی آپ کے مذہب کی کوئی گستاخی نہیں کی، کیونکہ تمام انبیاء کرام اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم کبھی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا مذہب تو اتنا امن پسند ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر مسلم کے معاملات کو خراب کریں۔ ناظرین، عمران خان کو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملک جام ہوا پڑا ہے، آپ دوسری پارٹیز کو بٹھائے بیٹھ کر معاملہ حل کریں، جو بھی کرنا ہے امن سے معاملہ حل کریں۔ لوگ بہت زیادہ بیزار بیٹھے ہیں، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی ایک بڑا فیصلہ کریں کہ جس سے پھر کسی بھی ملک کو یہ ہمت نہ ہو کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر سکے۔ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری عوام بھی مطمئن ہو جائے گی، اور دوسرے ممالک میں سے کوئی بھی ہمارے ملک کے خلاف نہیں جا پائے گا۔ ناظرین، سمجھنے والی صرف چھوٹی سی بات ہے، خان صاحب ایک بات بھول رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا بنی تو صرف اس لیے پیدا کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کو محبت تھی۔ ان کے وجود سے یہ کائنات وجود میں آئی، ان کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، کیونکہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کو بہت محبت تھی، انتہا سے زیادہ۔ اور تمام نبی آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں گے، اور نبی پاک ہی وہ 50,000 سال کے دن کو اپنی دعا سے ختم کروائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے نبی کی ہی سنے گا۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان، رزق میرے بس میں ہے، میں چاہوں جسے فائدہ دوں، میں چاہوں جسے نقصان دوں۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ جن لوگوں کے بہاف پہ، جن کے رحم و کرم پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ہمیں ڈر ہے کہ ہم یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، ہم وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ہی ہماری دنیا اور ہماری آخرت ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے دین پہ انگلی اٹھائے۔ ہماری حکومت وقت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، جو ہم اپنے لوگوں کو قتل عام ان کی کر رہے ہیں، یہ بڑی سراسر غلط بات ہے۔ ہمیں یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہمیں وہ دے کیا رہے ہیں پہلے۔ وہ تمام ممالک جو ہیں ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں کبھی رافیل طیارے دے رہے ہیں، کبھی انہیں ایڈ دے رہے ہیں، ہمیں وہ دے کیا رہے ہیں؟ ہم پہ کون سا احسان کریں گے؟ اگر ہمیں کوئی چیز دیں گے تو ہم سے کم از کم ہمارے ملک کا کوئی نہ کوئی حصہ لے لیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پھر سے گستاخی کرے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ فی الوقت ہوش کے ناخن لے اور عوام کے ساتھ بنانے کی کوشش کرے، اس سے پہلے کہ کوئی نہ کوئی بڑا نقصان یہ مس ہیپ ہو جائے اور کسی دوسرے ملک کو ہم پر حملہ کرنے کی ہمت ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا کریں وطن عزیز کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ نگہبان۔